جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید خادم حسین بخاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیگل نوٹس کے حوالے سے ہے، تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ لیگل نوٹس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، لیگل نوٹس جو ہے وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے یا کس طرح وہ لکھا جاتا ہے، یا لیگل نوٹس کو بھجوانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ لیگل نوٹس ہوتا کیا ہے، اس کی قانونی کیا اہمیت ہے۔ تو لیگل نوٹس جب بھی ہم مارکیٹ سے کوئی چیز وغیرہ پرچیز کرتے ہیں، جیسے موبائل ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، یا کوئی اور پروڈکٹس وغیرہ ہم مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں، یا ایک کمپنی دوسری کمپنی کے ساتھ کوئی بھی بزنس کرتی ہے کسی بھی حوالے سے، یا کمپنی جو ہے وہ اپنے ملازموں کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پروڈکٹ کے حوالے سے وہ ان کو لیگل نوٹس کرے گی کہ آپ نے یہ پروڈکٹ جو مجھے سیل کی تھی اس میں یہ فالٹ ہے، آپ اس کا فالٹ کو فوراً دور کریں۔ یا کمپیوٹر کے حوالے سے اس میں یہ فالٹ ہے، یا آپ نے یہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے تو آپ اس کو فوراً مجھے اس کا ریلیف دیں، اس کا متبادل اس کو ریپلیسمنٹ وغیرہ کریں۔ یا آپ کا کوئی لین دین کا ایشو ہے کسی بھی حوالے سے، کسی فریق کے حوالے سے ہے، تو آپ اس کو بھی لیگل نوٹس کر سکتے ہیں۔ لیگل نوٹس کرنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اطلاع دینا ہوتا ہے کہ آپ سے میں نے فلاں موقع پہ یہ چیز حاصل کی تھی، اس میں یہ پرابلم ہے، اس کو آپ فوراً دور کریں۔ یا کسی بھی سول کورٹ جو ہے، آپ کی کوئی میٹر پینڈنگ ہے سول کورٹ میں یا فوجداری کورٹ میں، آپ کوئی جانا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ اپنے مخالف کو، جو آپ کا فریق دوم ہے، جو آپ کا اپوزٹ ہے، آپ اس کو لیگل نوٹس کر سکتے ہیں۔ کچھ سول کورٹس جو سول میٹر ہوتے ہیں ان میں لیگل نوٹس کیا جاتا ہے، کچھ کرمنل ایسے پروسیجر ہیں جن میں لیگل نوٹس کیا جاتا ہے، جیسے چیک وغیرہ ہے، اگر آپ کو کوئی بندہ چیک دیتا ہے اور وہ پیمنٹ نہیں کرتا، تو آپ اس سے جب ریکوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی لیگل نوٹس بھجوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے لیگل نوٹس کی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لیگل نوٹس جو ہے اس کا لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو لیگل نوٹس جو ہے وہ ایک وکیل صاحب جو ہوتے ہیں، یا جو آپ کے لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں، یا کونسل ہوتے ہیں، وہ اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر اس کو تیار کریں گے، اس کو کمپوز کروائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، لیٹر پیڈ کے اوپر اس وکیل صاحب کا نام، اس کا سیل نمبر وغیرہ درج ہوتا ہے، اور جس کو نوٹس بھجوایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا بنام میں اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا ایڈریس اور اس کا سیل نمبر وغیرہ بھی درج کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے یا فلاں فرم نے یا فلاں کمپنی نے مجھے اپنا لیگل کونسل مقرر کر کے اس امر کی ہدایت کیا ہے کہ میں آپ کو لیگل نوٹس ارسال کروں۔ اس کے بعد اس میں وہ معروضات جو بھی وجہ ہے کہ کس وجہ سے آپ اس کو لیگل نوٹس کر رہے ہیں، اس میں وہ درج کیا جاتا ہے کہ آپ نے مجھے پیمنٹ دینی تھی وہ آپ مجھے نہیں دی، یا آپ نے میرا فلاں کام جو ہے وہ ان ٹائم نہیں کیا، یا کوئی بھی چیز ہے جس میں سیل ہے، پرچیز ہے، کچھ بھی ہے، تو اس حوالے سے اس کے آپ ٹیکنیکل طریقے سے اس کو آپ مکمل لکھیں گے۔ تو لکھنے کے بعد اس میں پھر آپ اس میں اس کو ایک ٹائم فریم دیں گے۔ ٹائم فریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ود ان ٹائم جو ہے وہ اس کا سلوشن اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مثلا آپ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں۔ نارملی جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ 1 ویک کا، 15 ڈیز کا، یا میکسیمم جو ہے 1 منتھ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ جی اس کا لیگل نوٹس کا جواب جو مجھے وہ آپ 1 ہفتے میں یا 15 دن کے اندر اندر یا 1 ماہ کے اندر اس لیگل نوٹس کا مجھے آپ جواب دیں۔ اگر آپ جواب نہیں دیتے تو میں آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا کرنے کا مجاز ہوں گا۔ اس میں آپ سول کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اس میں آپ کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، جو بھی اس کا سٹیٹس ہوگا اس کے حوالے سے آپ اس میں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اینڈ میں ایک چیز یہ بھی لکھی جاتی ہے اس کے معروضات میں کہ یہ لیگل نوٹس جو میں آپ کو بھجوا رہا ہوں اس کی ایک کاپی میرے ریکارڈ میں محفوظ ہے، میرے دفتر میں محفوظ ہے، اور آپ بھی اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔
ان فیوچر اگر میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہوں تو آپ کورٹ میں آ کے یہ نہ کہیں کہ جی مجھے تو اس نے بتایا ہی نہیں تھا یا مجھے اس نے کوئی بھی لیگل نوٹس نہیں کیا تھا۔ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہونا چاہیے کہ وہ کورٹ میں آ کر یہ بتا سکے کہ فلاں موقع پہ اس نے مجھے لیگل نوٹس کیا تھا۔ اب اس کے فوائد کے حوالے سے ہم جب بات کریں گے تو اس میں اکثر و بیشتر جو ہے 90% جو ہیں وہ اس کا جب لیگل نوٹس بھجوایا جاتا ہے تو پارٹیز کا آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ نے ایک بندے سے 10 لاکھ لینا ہے تو آپ نے اس کو لیگل نوٹس کروایا ہے تو وہ سیٹلمنٹ پہ آ جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ مجھ سے 2 قسطوں میں لے لیں یا میرے سے فی الحال 5 لاکھ لے لیں، بقایا جو ہے مجھے اس کا ٹائم دے دیں یا اس کے بارے میں آپ کو کوئی چیک دے دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرے میٹرز ہیں جو سول ہیں یا کرمنل ہیں ان میں بھی اکثر و بیشتر ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کورٹ کچہری سے بچے، تو وہ لیگل نوٹس پر ہی اکثر مسئلوں کا جو حل ہے وہ نکل آتا ہے اور پارٹیز کا آپس میں بیٹھ کے کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے لیگل نوٹس بھجوانے کا۔ جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ لیگل نوٹس جو ہے اس کو بھجوانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور اس کو بائی ہینڈ آپ جا کے دیں گے جی میں آپ کو لیگل نوٹس کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیگل نوٹس جو بھیجنے کا طریقہ کار ہے کہ وہ آپ تھرو کوریئر، جس میں مختلف کمپنیز ہیں آپ ان کے تھرو بھی بھجوا سکتے ہیں یا رجسٹری وغیرہ آپ کروا سکتے ہیں جو کسی بھی پوسٹ آفس سے یہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انویلپ لیں گے، اس کے اوپر پارٹیز کا نام لکھیں گے جس کو آپ لیگل نوٹس بھجوا رہے ہیں، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا ایڈریس، اس کا کانٹیکٹ نمبر آپ اس میں مینشن کریں گے، اور بیک سائڈ پہ جو انویلپ کے آپ اس وکیل صاحب جو آپ کے ایڈوائزر ہیں، لیگل کونسل ہیں، وہ اپنی سٹیمپ لگا دیں گے یا اپنا نام وغیرہ اس پہ لکھ کر وہ اس کو بھجوا دیں گے۔ تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے لیگل نوٹس اس کے پاس جاتا ہے تو وہ پیچھے دیکھتا ہے کہ اس کی بیک پہ مجھے لیگل نوٹس کس نے بھجوایا ہے، تو وہ وصول کر لیتا ہے۔ اگر پارٹیز کا نام لکھا ہوتا ہے تو اکثر وہ لینے سے بھی انکاری ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی ایڈوکیٹ کے تھرو یا آپ کے ایڈوائزر کے تھرو وہ نوٹس جاتا ہے تو وہ اس کو وصول کر لیتا ہے، اور اس میں ایک اکنالجمنٹ بھی آپ ساتھ لگا دیں۔ اس اکنالجمنٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ فلاں بندے نے جو آپ کا انویلپ ہے وہ وصول کر لیا ہے، اس کے اوپر اس کی رسیونگ جو ہے وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے لیگل نوٹس بھیجنے کا۔ تو جو آپ کوئی بھی شخص کسی بھی کمپلینٹ پہ، کسی بھی اپنے اپوزٹ کے پاس جو اپنے کسی بھی حوالے سے جو وہ اس کا کوئی نقصان کیا ہے یا آپ کا کوئی رپلائی نہیں کر رہا، یا کسی بھی یا کمپنیز وغیرہ اکثر بیشتر اپنے ملازموں کے خلاف بھی لیگل نوٹس بھجواتی ہیں کہ آپ نے ہمارا فلاں سروسز دینی تھی وہ نہیں دی، یا آپ نے فلاں کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، یا آپ نے یہ کرپشن کی ہے، کسی بھی حوالے سے لیگل نوٹس کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ لیگل نوٹس کے حوالے سے تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بخاری میڈیا نیٹ ورک کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔